اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان آرمی ایویشن کور ہسٹری 1947 میں آزادی کے وقت پاکستان کو آسٹرا ہوائی جہاز کے 4 دانے وراثت میں ملے۔ یہ ایک ایئر آبزرویشن پوسٹ اسکواڈرن کا حصہ تھے جسے لاہور بائیونٹ ٹینٹری کمیشن کی حمایت میں لاہور میں تعینات کیا گیا تھا۔ چسترالہ میں ان 4 آستر ہوائی جہازوں کو یکم فضائی آبزرویشن پوسٹ کی پرواز کے طور پر گروپ کیا گیا تھا۔ آرمی ایویشن کا پہلا اہم حصول 1958 میں L-19S اور QH-13S کی شمولیت تھی جو امریکی امداد کے حصے کے طور پر کوریا کے تنازع کے بعد موصول ہوا۔ 1960 کی دہائی میں فرانس سے آل آؤٹ 3 اور روس سے MI-8S شامل ہوئے۔ اب ممکنہ فضائی کینوس کی مدد سے پائلٹوں کی شمولیت جو صرف اٹلی سے بنائی جا رہی تھی تمام ہتھیاروں کے لیے کھلا تھا۔ 1977 میں یہ ایک الگ کور بن گئی۔ اگلا اہم نشان 1978 میں فرانس سے پوما کارگو ہیلی کاپٹروں کو شامل کرنا تھا اور اس کے بعد ایک اور بڑی چھلانگ 1985 میں امریکہ سے موصول ہونے والے 20 کوبرا ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اٹھائی گئی تھی۔ 90 کی دہائی میں روس سے MI-17 ہیلی کاپٹر شامل کیے گئے تھے۔ آرمی ایویشن کے پاس آج ایک قابل احتساب بیڑا ہے جس کا ایک اہم قطعی اور اہم کردار امن ہو یا جنگ کردار۔ آرمی ایویشن فیلڈ آرمی کی کارروائیوں کے دوران بنیادی طور پر 4 قسم کی ہوابازی کی مدد مہیا کرتی ہے، یعنی جامع یا ہلکے طیاروں کی مدد، کارگو، لڑاکا اور اونچائی کی معاونت جامع حمایت میں ہر وقت دستیاب ہے۔ تاہم فوج کی مجموعی منصوبوں پر کارگو اور جنگی امداد کے مضامین کی دستیابی ہے۔ ہلکی ہوائی جہازوں کی مدد سے پرکور کے جامع اسکواڈرن لازمی سنگل انجن، فکسڈ ونگ اور روٹری ونگ ہوائی جہازوں پر مشتمل ہیں۔ ان ہوائی جہازوں کا کام یہ ہے کہ اٹلی کی شوٹنگ کو مجاز مبصرین کی حیثیت سے انجام دیں۔ کمانڈ اور رابطہ بطور ایئر بورن فارورڈ ایئر کنٹرول FC جنگ کے میدان کی نگرانی، بازیافت اور حادثہ کا انخلا۔ کارگو ایویشن سپورٹ کارگو ایویشن سپورٹ میں کارگو ہیلی کاپٹر بنیادی طور پر پوماس اور MI-17 شامل ہیں۔ کارگو ایویشن سپورٹ میں درجہ ذیل شامل ہیں۔ سب سے زیادہ خطرہ والا سیکٹروں میں فوج، بھاری ہتھیار اور سامان کی منتقلی، جارحانہ اور دفاعی کارروائیوں کی حمایت میں ہیبلزون اور اینٹی ہیبلزون آپریشن، ایئر فارورڈ ایریا آرمنگ اینڈ ریفارمیٹنگ پوائنٹ FARP کے قیام کے لیے ایویشن کامٹ گروپ کی حمایت، چھاپوں، گھماؤ پھراؤ وغیرہ کو شامل کرنے کی اسپیشل اور خصوصی ٹرانسمیشنز آپریشن، الیکٹرک وارفیئر آپریشن۔ کامٹ ایویشن سپورٹ میں حملہ، کوبراس اور اسکاؤٹ ہیلی کاپٹر، جیٹ رینجرز کا مجموعی جنگی اسکواڈرن میں جنگی پروازوں میں شامل ہونا ہے۔ یہ 2 جنگی اسکواڈرن ایویشن کامٹ گروپ کا حصہ ہیں۔ اعلیٰ اونچائی کی حمایت، شاہراہ قراقرم کی تعمیر کے لیے فرانسیسی نژاد 3 ہیلی کاپٹر 60 کی دہائی وسط میں شامل کیے گئے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر شمالی اور کے علاقوں میں آزاد کشمیر کے علاقوں میں انتہائی مؤثر ثابت ہوا۔ تاہم سیاچین تنازع کا منحصر سامنا آرمی ایویشن کا مقابلہ اونچائی سے ہوا، جہاں ایویلیٹ 3 کے ہیلی کاپٹروں کو اپنی صلاحیت کی زیادہ سے زیادہ حد تک بڑھا دیا گیا اور اس کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت میں زبردست کمی واقع ہوئی۔ ایک مناسب اونچائی والے ہیلی کاپٹر کو شامل کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ لاما اور MI-17 ہیلی کاپٹروں کی شمولیت نے اونچائیوں میں تعینات فوجیوں کی ہوابازی میں نمایاں اضافہ کیا۔ تاہم ایویلیٹ 3 اور پوما ہیلی کاپٹر ابھی بھی بالترتیب 4000 اور 6000 میٹر تک کام کر رہے تھے۔ اونچائی والی ہوابازی کی اس امانت میں بنیادی طور پر شامل ہیں ڈمپنگ، بندوقیں، انجینئر سام و سامان، ریڈار وغیرہ کی تبدیلی، فوج کی تبدیلی حاصل کرنا، حادثے کا انخلا،
کمانڈ اور رابطہ۔ دوست ممالک کی حمایت میں آرمی ایویشن دوستانہ تعلقات بڑھانے کے لیے متعدد موقع پر دوست ممالک کو ہوا بازی کی امداد میں توسیع کی گئی ہے۔ ان مشقوں میں سے کچھ مندرجہ ذیل ہیں۔ موزمبیک 1976 میں موزمبیک کی آزادی کے موقع پر پائلٹوں، انجینئروں، دیکھ بھال کرنے والوں افراد کی تکنیکی امداد کو ہیلی کاپٹروں کو ہوائی لائق بنانے اور اپنے پائلٹوں کو تکنیکی ماہرین کو تربیت پر موزمبیک روانہ کیا۔ بنگلہ دیش 1H-2 اور XU-H ہیلی کاپٹروں کے ساتھ X-6 پائلٹ اور X-10 بحالی والے افراد 1991 میں چکروں امدادی کارروائیوں کے لیے بنگلہ دیش بھیجے گئے۔ سری لنکا مئی 1971 میں 2X-73 کے ہیلی کاپٹروں کے ساتھ اڑان اور دیکھ بھال کے عملے کے ساتھ مئی 1971 شورش سے لڑنے میں ان کی مدد کے لیے سری لنکا بھیجے گئے۔ سارک سمیت ایک ایویشن دستہ جس میں ایونٹ 3 ہیلی کاپٹر، 5X آفیسرز اور 8 ایکشن ٹینکس ٹیکنیشین پر مشتمل تھا نے سری لنکا حکومت کی حمایت کے لیے 1993 میں سارک سمیت تعاون کیا۔ دوستو یہ تھی پاکستان آرمی ایویشن کور کی ہسٹری۔ اگر یہ ہماری ریسرچ آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ڈیٹیل جو ہے وہ تمام دوستوں تک پہنچے اور تمام دوست جو انٹرسٹ رکھتے ہیں پاکستان ایئر فورس یا پاکستان ایویشن میں جوائن کرنے کے لیے وہ ان کی ویب سائٹ پر جا کر جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کا ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔